دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچا کر میدان طیہ میں مقیم فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بنی اسرائیل کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ قرآن میں سورہ بقر کو بقر یعنی گائے والی سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا زبردست واقعہ ہے، جو کہ آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس شخص نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بچیا کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور اس کو مولا کے سپرد کر کے وہیں چھوڑ آیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ وہ تو مر گیا اور گائے جنگل میں رہی۔ اس کا بیٹا بھی ماں کے پاس پرورش کرتا رہا۔ لڑکا بھی نیک اور پرہیزگار تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ تیرے باپ نے اس جنگل میں تیرے لیے ایک گائے چھوڑی ہے، اور اس کی نشانیاں بتائیں اور کہا تو جا کر اسے لے آ۔ لڑکا گیا اور پہچان کر اس کو لے آیا۔ اب اس کی ماں نے کہا کہ اسے بازار لے جا اور 3 اشرفیوں سے کم میں ہرگز نہ بیچنا، اور بیچنے سے پہلے مجھے ضرور بتا دینا۔ لڑکا گیا اور اسے خریدار ملا۔ اس نے قیمت پوچھی۔ اس نے 3 اشرفیاں بتائیں اور کہا کہ ماں کی اجازت شرط ہے۔ اس نے کہا کہ 6 اشرفیاں دوں گا، لیکن ماں سے نہیں پوچھنا۔ لڑکے نے انکار کیا اور گھر واپس آ گیا۔ سارا ماجرا ماں سے بتایا تو ماں نے کہا کہ 6 اشرفیوں میں بیچ دینا، مگر سودا ہونے سے پہلے مجھے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار گیا، پھر وہی گراہک ملا۔ اب اس نے 12 اشرفیاں دینے کو کہا، مگر ماں سے پوچھنے کے لیے منع کیا۔ لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اس کی ماں سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی گراہک نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو امتحان لینے کی غرض سے آیا ہے۔ اس نے لڑکے کو پھر بازار بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے پوچھو کہ ہم گائیں بیچ دیں یا روکے رہیں۔ لڑکا گیا تو اس فرشتے نے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ ابھی جلدی نہ کرے، کہ عن قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی بہت سخت ضرورت پڑنے والی ہے، اور جب وہ اس کو خریدنا چاہے تو قیمت یہ طے کرنا کہ پوری خال کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ لڑکا گھر کو واپس آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں آبیل نام کا ایک شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کی لالچ میں آ کر اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسری بستی میں پھینک آیا، اور دوسرے دن خود ہی اس کے خون کا مدعی بن کر بستی والوں پر اس کے بھائی کے قتل کا مقدمہ کر کے ان سے بدلہ لینا چاہا۔ وہاں کے لوگوں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ ہی کچھ حل فرمائیں۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس مقتول کی لاش پر ماریں، تو لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو رب کا یہ فرمان سنا دیا، جس پر وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا سراغ چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے حکم دے رہے ہو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تب وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ گائے کوئی خاص گائے ہوگی اور اس کی نشانیاں پوچھنے لگے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اس سے بنی اسرائیل کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس کا رنگ پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہے، جو دیکھنے والوں کو
برا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور معلومات چاہی تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس سے کھیتی سیراب کی گئی ہو اور نہ ہی اس سے ہل چلایا گیا ہو اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا ہو۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اب آپ نے پوری بات بتائی، ہم ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے، اور بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی لڑکے کے پاس آ پہنچے۔ جب انہوں نے گائے خریدنا چاہا تو اس نے وہی قیمت بتا دی جو فرشتے نے بتائی تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل پر الزام تھا اور ان کو اس الزام سے بچنا تھا تو انہوں نے اتنی بھاری قیمت اس گائے کو خریدنے میں لگا دی اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت لاش پر مارا تو بحکم خداوندی لاش نے فوراً اپنے قاتل یعنی چچا زاد بھائی کا نام بتا دیا۔ دوستو، اب اس کے قتل کے جرم میں اس کا قتل کیا گیا اور ادھر اس لڑکے کو رب کی عطا سے بے شمار دولت مل گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔